نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورۃ الکہف آیت 6 تک الحمدللہ ہم نے تفسیر کو مکمل کیا، اور ابھی جو النساء کی طرف سے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان تفاسیر کے ذریعے آپ کو قرآن سے محبت، ٹھیک ہے، اور آخرت کی محبت ہم پیدا کر سکیں، اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تو یہ کوشش رہتی ہے، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، تمام چیزوں کو ہم سمجھیں تاکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم بہت ساری چیزوں کو قریب سے اب دیکھ پا رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت 6 ہماری ہو گئی، آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 ہم دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی جو آیات ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ آج کی آیات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، معلوم تو ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی آیات کے بعد یا آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ ہم بہت مضبوط ہو جائیں گے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں دنیا کی محبت پیاری ہے یا آخرت کی، انشاءاللہ، کیونکہ بڑا خوبصورت یہ جو آیات ہیں ان کا مطلب ہے، اور اس کی تفسیر بڑی ہی خوبصورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح آپ پریشان تھے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے آپ کو سمجھایا تھا، دلاسا دیا تھا، تسلی دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج کی آیات کو پڑھیں گے۔ پہلے اس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور جہاں پر گرامر ریکوائرڈ ہوگی ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور، تھوڑی تھوڑی گرامر لینا ہمارے لیے مسٹ ہے، کیونکہ گرامر کے بنا قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمے سے تو ہم پڑھیں گے کہ انا لکھا ہے تو بے شک ہم ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کو گرامر نہیں پتا ہوگی تو مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا، بے شک ہم نے۔ اب یہاں پر میں نے کہا کہ اگر انا کے پیچھے کا گرامر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہاں پر انا ہے اور یہاں پر اس کا مطلب ہے انا پلس نا، یعنی بے شک ہم نے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور نا لگا ہوتا ہے تو ہم نے، بے شک ہم نے۔ جعلنا، اب یہ جو نا لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جعلنا میں جو نا لگا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کے لیے نا نحنو ہے، تو یہ بھی مطلب میننگ وہی دے رہا ہے نا، ہم نے، وہی میننگ دے رہا ہے نا ہم نے، جب فعل کے ساتھ ضمیر لگا ہوتا ہے تو بے شک ہم نے، اور پھر دوبارہ ہم نے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 2 بار ہم نے لفظ استعمال کریں، ہے نا، لیکن یہ خوبصورتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں، فوکس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم ہی نے، ٹھیک ہے۔ تو جعلنا، جعلنا کیا ہوتا ہے؟ جعلنا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جعلنا جو ہوتا ہے جیم عین لام جعل یجعلو، جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کی ووکیبلری تھوڑی تھوڑی سی ابھی انہانس ہونا شروع ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بنانا، ٹھیک ہے۔ تو بے شک ہم نے،
ہم نے بنایا. اب دیکھیں یہاں پر ہم جب ترجمہ کرتے ہیں ہم اس میں اتنا فورس نہیں دے سکتے نا, اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا امپیکٹ فل یہاں پر بیان کیا کہ بے شک ہم نے, جعلنا ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب جعلا ہوتا ہے نا, یہ دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. ہم نے پہلے بھی کلاسز میں پڑھا تھا کہ کیا بنایا اور کس کو بنایا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما علی الارضی, جو کچھ زمین میں ہے. یعنی کس کو بنایا؟ جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے, زینتن, مفعول ہے نا, منصوب ہے تو زینتن, تو ما علی الارض, جو زمین میں ہے. اب اس کو کیا بنایا؟ اس کو بنایا زینتن, اس کو زینت بنایا. لہا, اس کے لیے. اس کے لیے یعنی کس کے لیے؟ لہا کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے؟ ارض پر, زمین کے لیے. یعنی جو کچھ بھی زمین ہے ہم نے اس کے لیے اس کو زینت بنایا. زمین کی ہر ایک چیز, چاہے پہاڑ ہو, ٹھیک ہے, چاہے درخت ہو, جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ کس کی خوبصورتی ہے؟ زمین کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے لیے زینت بنایا. اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے لِنَبْلُوَهُمْ. ٹھیک ہے. لِنَبْلُوَهُمْ کو دیکھتے ہیں, لی ہم نے پڑھا تھا, ہے نا. لی کو ہم بہت ٹائم سے پڑھتے آ رہے ہیں, پچھلی آیات میں بھی دیکھا ہم نے کہ لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, لام تعلیل کہا جاتا ہے. ٹرمینالوجی یاد نہ بھی رہے, نہ یاد رہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب لی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ, ایک ریزن بتانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو زینت کیوں بنایا. ٹھیک ہے. یہ لام تاکید نہیں ہے بیٹا, یہ لام تعلیل ہے, یہ ریزن بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ ٹرمز میں نہیں جاؤں گی میں, کنفیوز ہو جائیں گے ادروائز. بس یہ سمجھ لیں کہ اس کا میننگ ہے تاکہ. ٹھیک ہے. اور لام تاکید الگ ہو جائے گا. اوکے. تو تاکہ نبلوا, اب نون سے جب شروع ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے روٹ لیٹرز ہیں با, لام, واو, بلا, یبلو, اور اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. تاکہ, تو کیا ہو جائے گا نبلوا کا مطلب؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. تو کیا مطلب ہو جائے گا یہ؟ تاکہ ہم آزمائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آزمانا لفظ ہے نا, یہ جو فعل ہے, اس کو بھی دو مفعول ریکوائر ہوتے ہیں. اس کو بھی دو مفعول ریکوائر ہوتے ہیں. یعنی کس کو آزمائیں, کس کو آزمانا ہے اور کس بات سے آزمانا ہے. کس کو آزمانا ہے اور کس بات سے آزمانا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو ہم نظر آ رہا ہے نا, یعنی ان سب کو آزمائیں, ان سب کو آزمائیں. ٹھیک ہے. یعنی جتنے لوگ ہیں ان کو آزمانا ہے, یا کس کو آزمانا ہے. اب دیکھتے ہیں کس چیز سے آزمانا ہے, تاکہ ان سب کو آزمائیں. آگے اس کا دوسرا مفعول آ رہا ہے ایہم. ایہم یعنی کون ان میں سے, ایہم ان میں سے کون. ایو مطلب کون ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے پڑھا تھا. ان میں سے کون احسن عملا. ٹھیک ہے. احسن عملا یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ایہم مبتدا, احسن عملا اس کی خبر ہے. تو کون ان میں سے زیادہ بہتر عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اندر جو یہ زینت رکھی ہے, کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہم آزما سکیں کہ کون ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے. یعنی اس زینت کو دیکھنے کے بعد, اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد, کون ہے جو بہتر طریقے سے عمل کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی زینت, اتنی خوبصورتی کیوں رکھی ہے؟ اگر ابھی ہم تفسیر میں تو پڑھیں گے انشاءاللہ, خوبصورتی نہیں ہوگی تو ہمارا دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتا دی, وَإِنَّا, اور بے شک ہم. اچھا انا کے ساتھ جب لام آتا ہے, لام تاکید, یہاں پر ہے بیٹا لام تاکید. ٹھیک ہے.
جب یہاں پر انا کے بعد لام تاکید آتا ہے تو کیا پڑھا تھا ہم نے کہ زور ڈبل ہو جاتا ہے نا زور ڈبل. تو یہاں پر زور ڈبل ہو گیا کہ جاعلون. ٹھیک ہے, جاعلون یعنی بنانے والا, اسم الفاعل ہے یہ, بنانے والا. تو بے شک ہم بنانے والے ہیں. اب آپ کیا بولو گے؟ انا یعنی بے شک, لجعلنا بے شک ہم بنانے والے. اب لیکن یہ بے شک آپ ترجمے میں 2 بار نہیں بولیں گے. آپ جب ہی اس کی تاکید سمجھ پائیں گے جب آپ گرامر سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو بے شک ہم بنانے والے ہیں. کیا بنانے والے؟ اب میں نے کیا کہا تھا, جعل 2 مفعول ریکوائر کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا بنانے والے ہیں, کس کو بنانے والے ہیں؟ تو ما علیہا جو کچھ اس پر ہے, جو کچھ اس پر ہے. اب اس کو کیا بنانے والے ہیں؟ اس کو بنانے والے ہیں سعیدن جروزا. سعیدن ہوتا ہے مٹی, میدان. ٹھیک ہے, اور جروزہ ہوتا ہے چٹیل زمین جس میں کوئی سبزہ نہیں ہوتا. ایسی زمین جس پر قحط ہوا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر ٹڈی دل نے اس کو نقصان پہنچا دیا ہو, یعنی بنجر زمین جس کو ہم نارمل زبان میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی زینت کو دیکھ رہے ہو, ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ چٹیل میدان ہو جائے گا, بنجر زمین ہو جائے گی, اس پر کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو دکھا دیے اس زمین کے کہ آج ہم نے اس میں زینت پیدا کی ہے, بے شک ہم اس کو ایسا بنا دیں گے کہ یہ چٹیل میدان ہو جائے گی. اب محاورہ ترجمہ دیکھ لیں. یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار, تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں. اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی محبت ہے دنیا سے, اور ہم کس طرح سے ان چیزوں کو ریلیٹ کریں گے اپنے آپ سے, اور دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ہم ان چیزوں کو کتنا سمجھتے ہیں, کتنا اس پر ورک کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو پچھلا لیکچر کہ کتنا پریشان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ بڑے غمگین ہو گئے تھے, اور اللہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لینا. اچھا, لیکن اب یہ بتائیں کیا اس کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی سرداریاں جو تھیں وہ پھلتی پھولتی جا رہی تھی, ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, ان کی چودراہٹ بڑھتی جا رہی تھی, جبکہ یہ اللہ کا کہنا بھی نہیں مان رہے تھے, ہے نا؟ ایسے ہی ہو رہا تھا نا. تو اتنی عالیشان زندگی یہ کیسے بسر کر رہے تھے جبکہ یہ اللہ کا کہنا ہی نہیں مان رہے تھے؟ اسی کی وضاحت یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دیکھو اس دنیا کی زینت کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا, یہ تو صرف ٹیمپٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو زینت کیوں دی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون اس میں عمل کرتا ہے بہترین طریقے سے. اچھا, آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بڑے بڑے محل, بڑی بڑی عالیشان گاڑیاں, بڑی بڑی بلڈنگز, ہماری ڈگریز, یہ یا پھر معاشرے میں ایک بڑا اسٹیٹس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں, ہر سال کا ویکیشن پلان کیا جاتا ہے, جاب میں پروموشن پہ پروموشن ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زینت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ زینت اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ زینت نہ ہوتی تو کیا ہم اس دنیا کو دیکھتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت نہ رکھی ہوتی ان پروموشنز کے لیے, یہ ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے, یہ خوبصورت نوکری کے لیے, ٹھیک ہے, خوبصورت بنگلے کے لیے, اگر ہمارے دل میں محبت ہی نہ ہوتی تو ہمیں آزمایا کیسے جاتا؟ ہم کہتے ہیں یہ تو فضول کی چیز ہے, ہمیں نہیں چاہیے, تو اس میں تو آزمانے والی بات ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں لذت ہی نہ رکھتے تو ہم یہ دوڑ دھوپ ہی نہ کرتے, ہے نا؟
تو یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے جو اس دنیا میں آ کر صرف دنیا کا ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے، کون آخرت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری آیت میں، آیت نمبر 8 میں یہ چیز بتا دی کہ جس دنیا سے آج تم اتنی محبت کر رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، بنجر زمین ہو جائے گی. نہ کوئی اس میں عمارتیں ہوں گی، نہ بڑے بڑے آپ مالز آج دیکھ رہے ہو، ہوٹلز آج دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی سبزہ ہوگا. یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں آپ کو یہ کہیں کہ دونوں پکچرز دکھا دیے کہ ایک طرف تو دنیا سجی ہوئی ہے، آنکھوں کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور دوسری طرف چٹیل میدان ہے. اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، وہ سنیے گا، میرے دل کو بڑی مجھے ٹچ ہوئی یہ مثال، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ بڑی اچھی لگے گی. آپ لوگوں نے شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی. جب شادیوں میں جاتے ہیں تو شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ پوری ڈیکوریشن ہوتی ہے اس میں، ہے نا، اور جو انٹرنس ہوتا ہے اس پہ فلاورز لگے ہوتے ہیں. دولہا دلہن کا جو دولہا دلہن کا جو سٹیج ہوتا ہے اس پہ تو اتنی انہوں نے سجاوٹ کی ہوتی ہے، رائٹ. یہاں تک کہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں، چیئرز ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ خاص کپڑوں سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو شادی میں آئے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ الگ ہی چمک دھمک میں ہوتے ہیں. کئی بار تو ہم کسی سے ایک بار اگر ملے ہوتے ہیں تو شادی میں ہم پہچان بھی نہیں پاتے، ہے نا. اتنا زیادہ ان کے اوپر یہ کہہ لیں کہ پورا میک اپ اتنا ان کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے نا. مطلب چمکدار دنیا ہوتی ہے. انسان کی نارمل دنیا سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ شادی کی دنیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں رشتے داروں سے ملتے ہیں، وہ شان و شوکت دیکھتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم وہاں سے نکل کر آئے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو سجا دجا دیا جاتا ہے، بالکل سجی ہوئی ہوتی ہے، سوری ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اب اگر آپ 2 گھنٹے بعد اس شادی میں جائیں، 3 گھنٹے بعد آپ اس شادی میں جائیں، یا آپ کے خود کے گھر کی شادی ہوتی ہے تب آپ دیکھتے ہوں گے کیا ہوتا ہے اس کے بعد. ہر ایک چیز بے رونق ہو جاتی ہے نا. ہر ایک چیز کیا ہوتا ہے، ہٹا دی جاتی ہے. پھولوں کو نوچ لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ جو ٹیبل چیئر ہوتے ہیں نا، جس میں بڑا خوبصورت کپڑا لگا ہوتا ہے، جب وہ نکلتے ہیں وہ اندر سے اتنی گندی چیئرز ہوتی ہیں کہ جن پر ہم بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ جو سٹیج ہوتا ہے، وہ جو سٹیج ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ جو گندے گندے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ نظر آنے لگتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چٹیل میدان ہو جاتا ہے، وہ ساری خوبصورتی ڈس اپیئر ہو جاتی ہے آل آف اے سڈن. آپ 2 گھنٹے بعد گھوم کر کبھی واپس وہاں پر جاؤ تو کیا ہوتا ہے، بالکل ہر چیز وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کو وہ منظر بہت ہی برا لگنے لگتا ہے، بہت برا لگنے لگتا ہے. مطلب ایک نارمل لائف سے بھی زیادہ برا لگنے لگتا ہے. ہر جگہ آپ کو ویسٹیج نظر آئے گا اور وہ بہت بری حالت میں ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں، کمپیئر کریں کہ یہ زینت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، جو خوبصورتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ پہاڑ، ہر چیز جو ہمیں آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہ کیا ہوگا، بالکل ویسے ہی ہو جائے گا. بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی شادی میں جب ہم جاتے ہیں اور وہاں کی جو ہم خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے. سیم وہی ہوگا دنیا کا بھی. اور اسی دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں. ہماری تمنائیں کیا ہوتی ہیں، گھر بہت اچھا ہو، گاڑی بہت اچھی ہو، بنگلہ ہو، ہے نا، ہسبینڈ کی جاب اچھی ہو، بچہ بہت اچھی جگہ اسٹڈی کر. یہ ہم سب کی ہوتی ہے، میری بھی ہے نا، ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے.
لیکن ہماری یہ خواہش کیا ہوگا؟ سب فنا ہو جائے گی نا، کچھ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ یہاں پہ جا کے آپ کو امتحان دینا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. اب آپ بولے دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بے وجہ دنیا نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دار الامتحان قرار دیا. یہاں انسان ہر ایک لمحہ پرکھا جا رہا ہے. میرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پرکھا جا رہا ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا پرکھا جا رہا ہے. جب ہم اپنے اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. ہر ایک چیز آپ کی لکھی جاتی ہے. آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے صرف نیت کی، وہ بھی لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ یہی چیز بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں جو ہم ہر رات کو پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہ ہم ہر رات کو پڑھتے ہیں. اور اس سے سمجھ جانا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں، جو بہتر عمل کرنے والا ہے اس سے اس عمل سے آزمایا جا رہا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، جو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی جاتی ہے اور ہمیشہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور میں سچ بتاؤں اپنے بارے میں کہ یہ حدیث نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا. مجھے بہت زیادہ مطلب دل کو لگی تھی یہ جب میں نے حدیث سنی تھی کہ واقعی میں اگر ہم دنیا کو بہت زیادہ خوبصورت، اس دنیا کو جنت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ میں بولنا چاہوں تو اس حدیث کے اوپر 1 گھنٹہ بول سکتی ہوں، کیونکہ یہ حدیث بہت میرے دل کے قریب ہے کہ واقعی میں اگر ہم اس دنیا کو قید خانہ سمجھ لیں نا. قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک قیدی فار دا ٹائم بینگ ایک لمیٹڈ وقت کے لیے رہتا ہے، جہاں پر اس کو بیکار سے بیکار کھانا دیا جاتا ہے، بیکار سے بیکار کپڑے دیے جاتے ہیں، رہنے کی جگہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی جگہ سے، ہے نا. لیکن جب وہ انسان اس جگہ پر رہتا ہے وہ اپنا وقت ایسے گزارتا ہے کہ یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا کپڑا ہے، یہی مجھے رہنا ہے. اور اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اسے پوری دنیا نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دنیا کو ایک قید خانہ بنایا ہے. یعنی ہم نے اپنی اس دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سانس لینا ہے، رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک وقت مقرر تک مجھے سزا جو ہوتی ہے نا کہ میں یہاں پر ہوں، اس طرح سے قید خانہ سمجھ کے گزار. لیکن آگے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، آپ کو ایذا پہنچا رہے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کے لیے تو یہ جنت ہے. اچھا یہ امتحان تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ہمیں ایک قید خانہ نہیں دیا. ہمیں صرف ایک قید خانہ نہیں دیا جیسے قیدی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت ہمارے لیے یہ دنیا بنا کر دی. اس میں پھولوں کی رنگت بھی ہے، اس میں آسمان کی وسعت بھی ہے، اس میں رات کی خاموشی بھی ہے، اس میں صبح کی روشنی بھی ہے. کیا ہے جو اس میں نہیں ہے بتائیں؟ اس میں انسان کے دل میں محبت رکھیے، ایک دوسرے کے لیے احساسات رکھے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے حسن کا دیدار بھی ہمیں الحمدللہ کرواتا ہے. تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام خوبصورتیوں کو دیکھ کر، ان تمام زینت کو دیکھ کر انسان نے اس کے اندر گم نہیں ہو جانا، بلکہ ہر خوبصورتی کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ تدبر کرنا ہے. یہ جو
بہت خوبصورت ہمارے دن ہیں. یہ جو عشرہ ہے جو ہمارا شروع ہو گیا الحمدللہ، اس میں ہم نے تدبر کرنا ہے، ہر ایک آیت پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا. ابھی ہم لوگ چاند دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اب جب چاند دیکھیں تو ہم اس کی چاند کی خوبصورتی کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاند تو نے کتنا خوبصورت اور حسین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہی خوش ہو جائے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو نقطۂ نواز ہے، کون سی چیز اللہ کو پسند آ جائے آپ کی اور میری مجھے نہیں پتا. تو اللہ کی خوبصورتی کو، اللہ کی زینت کو نہارنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہ یہ دنیا جو ہے نا ہم نے اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا. اگر دل میں ہم نے دنیا رکھی، دل تو ایک ہی ہے نا، دل میں یا تو دنیا ہو سکتی ہے یا آخرت ہو سکتی ہے. اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے کیا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں آگے فرماتے ہیں کہ المال و بنونا زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہیں. یہ مال اور یہ بیٹے، کیونکہ بیٹوں کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، انسان بڑا فخر کرتا ہے بیٹوں سے، ہوتا ہے نا، کسی کے 4 بیٹے ہوں، کسی کے 5 بیٹے ہوں تو بڑا اس سے بتاتا ہے میرے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مال، یہ بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں. اگر آپ اس زینت میں پھنس کر رہ گئے تو آپ دین سے غافل ہو جائیں گے. اگر آپ نے اس پر غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ آپ کا مال ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے. لیکن ہاں، اگر آپ شریعت کی حدود میں رہ کر، اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو کیا ہم خوش نہ ہوں؟ بالکل خوش ہوں. اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہونا ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس نعمت کو دیکھ دیکھ کر اتنا اس کو نہارتے رہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر اتنا خوش ہوتے رہیں کہ آپ کو وقت ہی نہ ملے عبادت کا، آپ کو وقت ہی نہ ملے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ بس اسے نہارتے رہیں کہ دیکھیں میرے پاس تو کتنا مال ہے، میری تو اولادیں اتنی ہیں، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اصل چیز آپ کی نیت ہے، آپ کا عمل ہے جو آپ اس مال اور اس اولاد سے کرتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اب یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ مال دیا، تمہیں اولاد دی، تو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. کہیں تم اولاد کے چکر میں یا مال کے چکر میں نمازیں چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو. بھائی میرے تو 6 بچے ہیں، اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو میرا تو پیسہ ہی چلا جائے. یا میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں، میری تو دکان کھلی ہوئی ہے، اگر دکان بند کر دوں گا تو میری تو تجارت میں نقصان ہو جائے گا، ہے نا. تو اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، دور نہ کر دیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، میری امت کی آزمائش مال میں ہے. اب اللہ کے رسول نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ آج جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی آزمائش ہی مال میں ہے. اور پورے قرآن میں ہمیں کئی جگہ یہ ملتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو لیکچر ہے الحمدللہ، جب ہم اس کو پورا مکمل کر لیں گے تو یہ سوال ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی وجہ سے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم بہتر طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے، اور پھر وہ یہ سہارا لیتے ہیں کہ یہ بھی تو عبادت ہی ہے.
ہے نا؟ یہ حوالہ دیتے کہ یہ بھی تو عبادت ہی ہے، بے شک عبادت ہے، لیکن اللہ کے حضور جو عبادت کرنی ہے، جو عبادت کا حق ہے، ہم اسے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ہم اسے دنیا کو نہیں دے سکتے، ہم اسے اپنے شوہر تک کو نہیں دے سکتے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ ہمیں دینا ہی ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نمازیں آپ نے چھوڑ دی، آپ بچوں کا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتا دیا، یا مال کو لے کر جیسے لوگ کرتے ہیں کہ دکان چھوڑ کے نہیں جانا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ تو الحمدللہ الحمدللہ دکاندار اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر نہیں ہے، اور نماز یہ میں دکان اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، دکانیں کھلی رہتی ہیں مارکیٹ میں اور لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ کسٹمر بہت ہوتا ہے، لوگوں کو مال بیچنا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کیا وہ مال ان کو کفایت دے گا جو انہوں نے نماز کو چھوڑ کر کیا؟ تو یہ دنیا جو ہے نا، ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک گھر تیار کروا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس گھر میں آپ نے ہر نعمت لگائی، ہر لگژری لگائی، ہر طرح کا ڈیکوریشن کیا، اس کو سنوارا، آپ نے اس کے کچن کے اندر، ہم لوگ عورتیں ہیں نا تو ہم گھر کی سجاوٹ کو سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر چیز آپ نے برانڈیڈ لگوائی، سوئچز، ایوری تھنگ، اتنا خوبصورت گھر بنوایا کہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جتنی اپنی کمائی تھی اس میں لگا دی، جتنا وقت تھا اس میں لگا دیا، اب میں نے اس گھر میں شفٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو شفٹ ہونا ہے، تبھی آپ کو کسی نے آ کر بولا کہ نہیں جی آپ اس گھر میں شفٹ نہیں ہو سکتے، اور اس میں تو کچھ پرابلم آ گئی، آپ کو ایک دوسرا گھر دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو شفٹ ہونا ہے، اور وہ گھر بڑا ہی بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا سا گھر ہے، اس کے اندر نہ تو کوئی اچھے سے ٹائلز لگے، نہ وہ فرنشڈ ہے، نہ اس میں صوفہ ہے، نہ کرٹنز ہے، کچن بھی بڑا بیکار سا ہے، آپ کیا بولیں گے بتائیے؟ آپ بولیں گے نا کہ اگر مجھے اس گھر میں جانا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری کرتی، یہی بولیں گے نا؟ کہ اگر مجھے اس گھر میں ہی بھیجنا تھا آپ کو تو مجھے بتاتے، تو میں نے تو اس گھر کی کوئی تیاری نہیں کی، میں نے تو وہاں کا فرنیچر بھی نہیں لیا، میں نے وہاں پہ پینٹ بھی نہیں کروایا، میں نے وہاں پہ کچن بھی نہیں دیکھا، وہاں کے جو جو مطلب کچھ بھی میں نے وہاں کا نہیں دیکھا، لیکن سامنے والے نے کہا نہیں جی آپ کو تو وہیں جانا ہے، اور ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں جانا پڑے۔ اب مجھے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی اور آپ کو لے جا کے اس گھر میں رکھ دیا جائے، اور جہاں کی آپ نے اتنی تیاری کی تھی، اتنا آپ نے وقت لگایا، اس گھر کو ڈیکوریٹ کیا، وہاں آپ کو جانے ہی نہیں دیا جائے۔ کیا سمجھ میں آیا اس ایگزامپل سے؟ امیجن کریں اس چیز کو، محسوس کریں، کیا سمجھ میں آیا؟ ہم کہ آخرت کے گھر کی تیاری میں نے کیا کی؟ مجھے فرشتے لے کر چلے گئے، میری جنت میں تو درخت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اذکار سے ہی تو درخت لگتے ہیں نا۔ آپ کی جنت اتنی خوبصورت ہوگی جتنے خوبصورت آپ کے اعمال ہوں گے۔ اب آپ نے تو تیاری نہیں کی، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آپ کا کیا ہے نا، کتنی خوبصورت مثال کہ آپ بولیں گے کہ مجھے تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں اس میں کیا کروں، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اعمال، آپ کی عبادات، آپ کی نیت، آپ کے اذکار، آپ کی ہر ایک چیز، وہاں پر آپ کو فرنیچر کیا، آپ کو تخت کیا، ریشمی لباس کیا، جیولری کیا، خادم کیا، سب کچھ دلوا دے گی، لیکن آپ کو تیاری تو کرنا ہے نا۔ آپ نے تو تیاری ہی نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کے ساز و سامان کا کوئی انتظام نہیں کیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس دنیا میں اتنا دل لگانا ہے جتنا دیر اس میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں رخ بتا دیے کہ دنیا جتنی خوبصورت آج نظر آ رہی ہے وہ اتنی ہی چٹیل میدان ہو جائے گی، اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔
اچھا کبھی آپ کا جب موبائل کی بیٹری جانے والی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کی بیٹری جانے والی ہوتی ہے، 10% بچی ہے، 20% بچی ہے، 15% بچی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ریچارج کرتے ہیں نا، فوراً بھاگتے ہیں کہ چارجر کہاں ہے نا؟ تو یہ بتائیں کہ جب ہماری ایمان کی جو طلب ہوتی ہے نا، یا وہ ختم ہونے لگتی ہے، تب ہم اسے کہاں چارج کرتے ہیں؟ چارج ہی نہیں کرتے ہم تو اس کو. ہماری وہ جو طلب، وہ تڑپ ہوتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. اور اگر کرنا ہے تو کیسے کریں گے چارج؟ اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کیسے کریں گے؟ اللہ کو یاد کر کے، استغفار کر کے، اذکار کر کے، ہے نا؟ تو یہ ہمارا چارجر ہے، نمازیں پڑھ کر، ہے نا؟ فرض نمازیں تو ہمیشہ ہی پڑھنا ہے، نوافل کا ہم نے زیادہ اہتمام کرنا ہے. جب بھی ہمیں لگے کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات، اپنی نمازیں، اپنا استغفار، یہ تمام چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لینا. ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ان تمام لیکچر سے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بالکل میں نے تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اب تو مجھے اپنا گھر بھی نہیں دیکھنا اور بس اللہ اللہ کرنا ہے. نہیں، دنیا میں بیلنس کر کے چلنا ہے، دل آخرت سے لگانا ہے. رہنا دنیا میں ہے، دنیا کی تمام چیزیں کرنی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر بھی خوبصورت بنانا ہے، لیکن اس خوبصورتی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت کچھ دیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا تو بالکل نہیں چاہیے، آپ تو صرف آخرت کرو، اللہ اللہ کرو، ان کو مثال دیا کریں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی. بادشاہت تھی نا ان کے پاس، ٹھیک ہے، فوراً ان کو کہا کرے کہ نہیں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بادشاہ بھی بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی تھی، لیکن وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سے یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے. اور پھر بہت سارے واقعات ہیں ان کے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھے، اور ان کے گھوڑے تھے، اور وہ پوری بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، انبیاء تھے نا، اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. تو ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے رہا ہے تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو ہم دنیا ہے، یہ دنیا ایک دن چلی جائے گی. تو یہ جو دونوں آیات ہے نا، یہ سمجھ لیں ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ جن چیزوں پر یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اترا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے، کیونکہ یہ زمین کی زینت ہے. ایک دن ایسا آئے گا اس پر کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی باغ نہیں ہوگا، کوئی جانور نہیں ہوگا، ساری چہل پہل ختم ہو جائے گی. بس یہ سمجھ لو کہ جس دنیا کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ جو کامیابی ہے، تو یہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بہت زیادہ خوش دیکھیں، خوش و خرم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے، شہرت ہے، اس کے بچے بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ ایسے انسان کو؟ بتائیے. اس کے پاس ہر ایک چیز ہے، آپ کہیں گے نا بہت سکسیسفل ہے، یہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے نا، لکی ہے، یہی الفاظ ہم اس کے لیے ادا کریں گے نا. اس کے پاس سب کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے یا نہیں. اگر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سب کچھ دیکھا لیکن آپ لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کون ہے، مومن ہے بھی یا نہیں، مسلمان ہے بھی یا نہیں، ہے نا. تو سب کچھ ہونے پر ہم نے فوراً یہاں پر آپ لوگوں کا جواب آپ نے کہا کہ وہ بہت لکی ہے نا، وہ بہت خوش قسمت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن آپ لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ ہی یہ تو بتا دیں
کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ ایمان والا بھی ہے یا نہیں؟ آپ کسی مسلمان کی بات کر رہی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمارا دماغ ہی وہاں چلتا. میں بھی نہیں پوچھتی، مجھے بھی کوئی یہ کہتا تو میں بھی نہیں پوچھتی آگے سے جا کر، میں بھی کہتی کہ نہیں وہ بڑا سکسیسفل ہے دنیاوی اعتبار سے، ہے نا. لیکن ایک مومن جو سجدوں میں روتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر لمحہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پاس اگر بھلے ہی دنیا کم ہو تو بس یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس کیا ہے، اللہ کا قرب وہ حاصل کر رہا ہے، اور اصل کامیاب جو ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، کیا کہا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے حق میں کوئی بھی ان کی حق تلفی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی وعدہ کر لیا. اب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ اتنا کامیاب نظر آ رہا ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہا ہے اس بات کا کہ جو دنیا کو چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، یعنی جلدی دنیا کو پانا چاہتا ہے، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں. اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم. وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا. آپ لوگ دیکھ رہی ہیں آیت سامنے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دنیا کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی صرف دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی زینت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، جیسے کہ مشرکین مکہ کا تھا، جیسے آج کے ان لوگوں کا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جس کو جتنا دینا ہوتا ہے ہم دیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہر انسان سکسیسفل ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. آپ کو ایسا تو نظر نہیں آئے گا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہر انسان بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ سکسیسفل ہے. یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم کسی کو بہت دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. لیکن ہاں، یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دیتا ہی دیتا ہے. کہاں دیتا ہے مومن کو؟ آخرت میں. آخرت میں اس کا حصہ وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ پکا کر لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. کبھی ہم نے ان آیات کو اس انداز میں پڑھا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی آپ کی کھیتی ہے جو آپ یہاں پر کرو گے، اس کا جو آپ کاٹو گے نا، وہ آپ کا جو اس کی جو فصل آپ کو ملے گی وہ آپ کو آخرت میں ملے گی. اور جو دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے. کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، NGOs چلاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ پر یقین نہیں کرتا، تو اللہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، اس کو دنیا میں دیتے ہیں. دنیا میں اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کسی کو کچھ مل جانا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ میں بہت بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں، اور یہ بات بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ کسی کا بہت زیادہ آپ کو کامیاب دکھنا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ دنیا کیا ہے، انسان کی بس یہ سمجھ لیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تو یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم یہ جو راتوں کی نیند کو کھو رہے ہیں، ہم اپنی آخرت تک داؤ پر لگا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. مچھر بھی نہیں کہا بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ دولت، یہ آسانی، یہ چمک، یہ کبھی امتحان ہے ہمارے لیے، کبھی مہلت ہے ہمارے لیے، اور اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. پکڑ ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں ناکام ہو گیا. اور ایک جو مومن ہوتا ہے
وہ یہ جو ساری چیزیں جب اس کو ملتی ہیں تو اس پر وہ آنسو بہاتا ہے، کبھی غم کا آنسو ہوتا ہے، کبھی شکر کا آنسو ہوتا ہے. یعنی ایک وقت آئے گا جب اسے اپنی کامیابی کا پتہ چلے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ آپ جن لوگوں کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں وہ لوگ اس دنیا کی چمک دمک میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، یہ بے آباد ہو جانے والی ہے، یہ بنجر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تسلی جو انہوں نے دی تھی اس بات کو فردر یہاں پر ایکسپلین کیا ہے کہ نہ یہ محل رہیں گے، نہ بازاروں کی رونق رہے گی، نہ شہرت کا شور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری عمارتیں مٹی ہو جائیں گی، ساری رونقیں خاموش ہو جائیں گی. اب یہاں پر پھر ایک بات، ہم یہ جو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کنیکشن کس سے ہے بتائیے؟ سورۃ الکہف کا کنیکشن کس سے ہے جس کو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے قیامت سے تو ہے؟ کس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے؟ دجال سے، ہے نا؟ اب دجال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دجال سے ان آیات کا کیا کنیکشن. ہم نے دیکھا کہ دنیا کی یہ جو رونقیں ہیں اس سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سیدھی سی باتیں ہوتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دجال کے پاس تو دنیا کی فراوانی ہوگی، وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، ہم نے دیکھا تھا نا، ہم نے احادیث بھی پڑھی تھی ساری، جہاں سے کہے گا فصل اگ جائے گی، سارے خزانے اس کے پاس ہوں گے. اب بتائیے جن لوگوں کا دل دنیا کی زینت میں لگا ہے، کیا وہ دجال کی عطا کردہ زینت سے امپریس نہیں ہوں گے؟ ہاں، ہم تو تھوڑی سی دولت دیکھ کر، تھوڑا سا عیش و آرام دیکھ کر کتنا متاثر ہو جاتے ہیں، کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہم کیا کریں گے جب دجال اپنی دولت، اپنی زینت، اپنی طاقت اور اب جنت تک دکھا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ یہ جو زینت ہے یہ امتحان ہے، یہ صرف ایک پریویو ہے آپ کے لیے، اصل ٹیسٹ تو ہونا ہے. دجال آئے گا اور آپ کو ہر وہ چیز دکھائے گا جس میں ہم آج آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی ہم تو بہت بڑے مومن ہیں. نہیں، ہمارا دل بھی تو ان دنیا کی لگژریز میں، اس دنیا کی زینت میں لگا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو ہم اس وقت کیسے اس چیز سے بچیں گے؟ یہی چیز ہم نے سمجھنی ہے سورۃ الکہف سے، کہ کیسے اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط کریں گے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ یہ دجال ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کی دنیا کو پہچانیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں. ورنہ ہوگا کیا؟ دجال آئے گا، دنیا کو جنت بتائے گا، جھوٹی جنت کو لوگ دیکھیں گے، اس سے متاثر ہوں گے اور اپنی آخرت کو بیچ دیں گے. اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، کچھ لوگ جو ایمان جن کا پختہ ہوگا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ اپنا مال لے کر، اور ان کا مال ہوگا بکریاں، آپ کو صحیح بخاری کی حدیث دکھ رہی ہوگی اسکرین پر، تو وہ ان کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے چلے جائیں گے. اب اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک وقت آئے گا جب فتنہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جب لوگوں کو یہ لگے گا کہ اگر ہم دنیا میں رہے تو اس کے فتنے میں اتنے ملوث ہو جائیں گے، سوسائٹی میں اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں گے کہ ہمارے دین کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ماحول اتنا خراب ہو جائے گا. تو کچھ لوگ کیا کریں گے؟ آئسولیشن اختیار کر لیں گے. کچھ لوگ کیا کریں گے؟ ان ساری خرابیوں سے دور ہو جائیں گے. بکریاں کیوں؟ کیونکہ بکریاں ہمیشہ نبیوں کا ایک رہا نا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور بکریاں حلال ہیں.
ٹھیک ہے، ایک پیسفل ذریعہ ہے مال کا. تو انسان کیا کرے گا، دنیا کی دوڑ سے ہٹ کر اپنی سمپل لائف گزارنے کے لیے یہ شور شرابہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیا کرے گا، فتنوں سے دور چلا جائے گا. اب ذرا اپنے بارے میں سوچیں، آپ کے اور میرے بارے میں سوچیں. ہم یہ جو شہر کی روشنی ہے، یہ جو بازاروں کی رونق ہے، یہ گھر کے اندر جو پورے ٹائم ہمارے الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اے سی میں جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہمارے پاس ہر لمحہ ہوتی ہے، کیا اس کو چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں؟ بتائیے. اگر کوئی ہم سے کہے انٹرنیٹ کے بنا رہ لیں، یا کوئی کہے الیکٹریسٹی کٹ کر دیں اس کے بنا رہیں، یا کوئی کہے کہ یہ ساری شان و شوقت سب کچھ چھوڑ دیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا تو ایک لمحہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے، ہم فون پہ فون کرتے ہیں کہاں پرابلم آ گئی، لائٹ نہیں آتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہاں سے کیا فیلئر ہوا ہے، کیا پرابلم ہوئی ہے. لیکن وہ بھی وقت آئے گا جب مومن کے لیے یہ ساری لگژریز بے معنی ہو جائیں گی. وہ کہے گا کہ یہ میں سب کچھ چھوڑ دوں لیکن اپنا ایمان بچا لوں. سوچیں، اس کے لیے ایمان اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اپنی ساری لگژریز، اپنا انٹرنیٹ، اپنی الیکٹریسٹی، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، اپنے بنگلے، اپنی کوٹھیاں سب چھوڑ کر وہ جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے تیاری کب سے کرنا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد؟ یا ہمیں خبر ملے کہ دجال جو ہے وہ قید سے رہا ہو گیا، زنجیریں اس نے توڑ لی؟ نہیں بھائی، آج سے تیاری کرنا ہے. اور پھر وہی بات کہ دجال تو جب آئے گا، جب قیامت آئے گی. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم قیامت کب آنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں ہی کہہ دیا تھا کہ اگر دجال میرے سامنے آ گیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں. اور آپ اور ہم تو معاذ اللہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ابھی دجال نہیں آ رہا. مطلب ہم رسول اللہ سے بھی زیادہ بالکل فرینک ہو کر بول دیتے ہیں ابھی دجال نہیں آنا، ابھی تو بہت ٹائم ہے. جبکہ رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ اگر ابھی دجال آ گیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں دجال نکل کے تو نہیں آ رہا. تو آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے ہم نے اس تیاری میں لگ جانا ہے کہ جب دجال آئے گا، اور آپ سوچیں وہ منظر بھی قریب ہے جب یہ دنیا جو ہے چٹیل میدان ہو جائے گی. اور سوچیں نا، انسان کا قبر میں جاتے ہی، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا چٹیل میدان تو شروع ہو جاتا ہے. بڑی دل کو ڈراتی ہے نا وہ بات کہ جب اپنے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ اکیلے تنہا اس قبر کے گڈھے میں، اس قبر کے گڑھے میں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا آپ کا اپنا. تو چٹیل میدان تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس زمین کو اپنے لیے کیسا بناتے ہیں. اور یہی بات آپ کو ریمائنڈ کرائی جاتی ہے کہ دیکھو سعیدن جروزہ ہو جانا ہے، چٹیل میدان بنجر اس زمین کو ہو جانا ہے. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں، اب ذرا سا فوکس کریں میری بات پر اور مجھے جواب دیں کہ ایک وقت جو آئے گا جب لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، ہے نا، سب کچھ چھوڑ دیں گے، فتنوں سے بچنے کے لیے ایک طرح سے بالکل آئسولیشن میں چلے جائیں گے. تو مجھے بتائیں، کیا یہ قیامت کے وقت جو یہ منظر پیش آئے گا، کیا یہ پہلی بار آ رہا ہے، یا آپ لوگوں نے قرآن میں اس طرح کا کوئی واقعہ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھنے کے لیے کسی طرح کے آئسولیشن میں چلے گئے ہوں، کبھی سنا آپ نے؟ یا یہ پہلی بار جبھی ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی؟ ایک جواب آیا. کچھ نے کہا نہیں سنا، کچھ نے صحیح جواب دیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. سب کے صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کیونکہ ایسا ایک وقت آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اصحاب الکہف، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ہماری نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے.
تو یہ سوچیں کہ یہ بہت یہ کہانی، یہ بات، یہ الفاظ کہ انسان نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو دور کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصحاب الکہف ہے، ایک ایسے نوجوانوں کی کہانی جن کو بس یہ معلوم تھا کہ توحید کیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، کسی نبی کو نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ آئسولیشن میں چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک پیج آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، اس میں ہم اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دجال کی فتنے سے ہم اس واقعے کو کیسے کوریلیٹ کریں۔ اور بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ اصحاب الکہف میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ دجال کے فتنے کو انشاءاللہ ہم پہچان لیں گے۔ تو دجال کے فتنے کو تو ہم ہر چیز میں لے کر دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اصحاب الکہف کون تھے، کیا ان کے بارے میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پورا ایک تفصیل کے ساتھ پورا ان کا واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پورے ڈیٹیل میں اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیکچر کے بعد ہم دنیا کی زینت کو سمجھ سکیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں دل نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر صرف اتنا ہی اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہے جتنا ہمیں ضروری ہے، اور اتنا ہی تیاری کرنا ہے، ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے جتنی ہمارے لیے آخرت میں کام آنی ہے۔ اصل زندگی وہاں شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس عشرے میں عبادات بہت زیادہ کرنا ہے۔ ایک کوئی اچھا عمل شروع کریں یہ سوچ کر کہ اس مہینے کی برکت سے، اس عشرے کی برکت سے میں اس سنت کو یا اس عبادت کو خاص شروع کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اس کا اجر بے شمار مجھے دیں گے۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔